بات گزشتہ ہفتے جو آخری درس تھا اس میں ان آیات کی تمہیدی بات بیان ہو چکی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ پاک کی وحدانیت کا، دوسرا مسئلہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا، اور تیسرا مسئلہ قیامت کے قائم ہونے کا۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آج اس کو دہراتے نہیں ورنہ لمبا ہو جائے گا۔ یہاں جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا تو قیامت کے بارے میں پڑھی ہوئی آیات میں تین باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں پہلی جو بات ہے نا وہ سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس واپس بلانے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا۔ یہ موت جو ہے نا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو دنیا میں انسان اتنے آ چکے ہیں اب کہیں سماتے نہیں۔ اس لیے یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے نے منصوبہ شروع کیا ہوا ہے اور کچھ کی تحقیق یہ کہ یہ کرونا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خیر لوگ جتنے میں آگے جائیں تاکہ نئی جگہ خالی ہیں اور یہ بغیر لوگوں کو پینشنیں دے دے کے بھی پیدا ہوئی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے انسانوں کو اپنے پاس بلانے کا یہ سلسلہ شروع سے جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے بہرحال جانا۔ یہ انفرادی موت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کیا ہے شروع ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حابیل، دوسرے بیٹے کا نام تھا قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا انسان جس کا انتقال ہوا ہے نا وہ کون ہے؟ حابیل۔ اب قابیل حابیل کو قتل تو کر بیٹھا لیکن تھا اس کا بھائی، اب اس کو کہاں چھپائے؟ اس کی میت کو اٹھا اٹھا کے مارا مارا پھرتا تھا کہ کہاں اس کو کروں، کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کی 6 پارے کی آیات کا مضمون ہے۔ اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا اور اس کوے کے پنجوں میں ایک دوسرا مردہ کوا۔ اب حابیل دیکھ رہا ہے تو ایک ریتلے علاقے میں وہ کوا جو ہے نا بیٹھا اور اس نے زمین کھودی، ریت ہٹائی، گڑھا سا بنایا اور اپنے اس مردہ بھائی کوے کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جب مٹی ڈال دی تو اس کو سمجھ میں آ گئی بات، اصل کو کام یہ کرنے کا، تو اس نے بھی وہاں قبر بنائی حابیل کی اور زمین کو کھود کر کے اس کو چھپا دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ تو یہ انسانوں کے دنیا سے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو موت اللہ پاک کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ایک تو اس موت کے ذریعے آخرت کی جتنی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں نا وہ اس موت کے سوا مل ہی نہیں سکتی۔ جتنے ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب سے ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے موت۔ نہ انہوں نے دنیا میں واپس آنا ہے، ان کے آنے کی کوئی ترتیب نہیں، ہمارے جانے کی اب کیا ہے ترتیب ہے۔ وہ جو موت کے اوپر دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہی مطلب ہے۔ پہلا جو جملہ انا للہ، اس میں تو اللہ پاک کی مالکیت کا بیان ہے، بھی ہم سارے اللہ پاک کے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری ساری ضروریات کا اس نے انتظام کیا، وہ حقیقی مالک ہے۔ ہم تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے بازار سے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں تو ان کو ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، اور بعض لوگ بڑی بے دردی سے ان کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ بیچاری ہل جل نہیں سکتی، کچھ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہمیں ایسا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم حالانکہ ان کے حقیقی مالک نے، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا،
چند پیسے خرچ کر کے ان کو خرید کر کے لائے. تو اللہ پاک تو ہمارے حقیقی مالک ہیں. تو فرمایا انا للہ، ہم سارے اللہ پاک کے ہیں، اللہ پاک جیسے چاہے ہمارے ساتھ کرے. تو دل میں سوال پیدا ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے بھی اللہ پاک جیسے چاہے کرے، لیکن یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا والد تھا، یہ میرا خون کا رشتہ دار تھا، یہ جب اتنا عرصہ میرے ساتھ اکٹھا رہا تو آپس میں ایک محبت پیدا ہو گئی تھی. اب یہ چھوڑ کے چلا گیا اور ایسی جگہ چلا گیا کہ اس پر ٹیلی فون بھی نہیں ہو سکتا، موبائل بھی بند، نیٹ والی سروس بھی وہاں کام نہیں دیتی. اب کیا کریں؟ یہ صدمہ تو ہے. تو اللہ نے فرمایا پریشان مت. تھوڑے عرصے کے بعد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر کے جاننے والے ہیں. اگر تمہیں جدائی کی بہت بڑی پریشانی ہے نا تو انشاءاللہ یہ جدائی تھوڑے عرصے میں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی اور تم سارے وہاں کیا ہو جاؤ گے؟ جمع. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کے جتنے رشتہ دار مسلمان دنیا سے پہلے گئے ہوتے ہیں وہ اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں کہ تم جیسے دور سے آنے والے مہمان کا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کو گلے لگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں اور اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، بھئی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. وہ جب کہتا ہے پھر اس کا تو ویزا مجھ سے پہلے لگ گیا تھا، وہ مجھ سے پہلے آ گیا. تو پھر اس پر وہ انا للہ پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے آئے. اس کا مطلب کہ وہاں دو کھاتے الگ الگ، دو مقامات کیا ہیں؟ الگ الگ. ہمارے پاس نہیں آیا، وہاں سے آگے آیا، یہاں نہیں پہنچا. اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے یہ خطرے والی اور پریشانی والی بات ہے. ہمیں اپنے بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اپنی جو اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، برادری خاندان والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کے ایمان کی ہمیں کیا کرنی چاہیے. اگر ہمیں ان سے سچی محبت ہے نا، اصل جو فکر کی چیز ہے نا وہ یہی بات ہے تاکہ ہم جیسے یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں بھی پھر کیا ہو جائے اکٹھے. اعلیٰ علیین میں ساری ارواح آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور قیامت کے قائم ہونے تک کسی طرح وہ آپس میں ملاقات رہی اکٹھی. اور پھر قیامت جب قائم ہو جاتی ہے تو قیامت قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ طور کی آیت کے الفاظ ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم کیا کریں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم. ماں کیا جنت میں درجات کا فرق ہے. اوپر والی درجات کو حدیث شریف میں آتا ہے تو ایسے دیکھو گے کہ جیسے نیچے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اب میل ملاقات تو ہر وقت ہو سکتی ہے لیکن اکٹھا رہنے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک ہی جگہ میں کیا کر دیں گے؟ جمع. تو قیامت تک بھی اکٹھے اعلیٰ علیین میں برزخ میں، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں بھی سارے کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے. تو یہ ساری برکت کس کی ہے بھائی؟ موت کی. اگر موت نہ ہوتی تو وہ وہاں رہتے، ہم یہاں رہتے، وہ وہاں پریشان، ہم یہاں پریشان. تو موت اللہ پاک کا کیا ہے؟ بہت بڑا انعام. پھر سب سے بڑھ کر کے موت کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی. ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کسی تابعی کو نہیں دیکھا اور دلوں میں بڑی حسرت ہے. وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے اور وہ بڑی سعادت مند آنکھیں تھیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی؟ زیارت کی. ہمارے دلوں میں حسرت، ہم ان پر ایمان لائے، ان سے ہمیں محبت ہے. یہ موت کے بعد ہی ان سب سے کیا ہوگی؟ ملاقات، ان کا دیدار ہوگا جنت میں. اور پھر آخر میں سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ اللہ پاک کی زیارت. اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی آنکھیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ فانی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ پاک کا دیدار کر سکے. جنت میں اللہ پاک ان آنکھوں کو بھی ہمیشہ والی دائمی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس بینائی میں بھی کیا کر دیں گے؟ اضافہ کر دیں گے. ہر جنتی کو اللہ پاک دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت عطا فرمائے گا.
تو پھر ان آنکھوں کے اندر یہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کا دیدار کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو۔ کیا مطلب؟ جیسے 14ویں کے چاند کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور جتنا چاہے دیکھے، کسی پر کوئی پابندی نہیں بھی اتنے ٹائم دیکھ سکتے ہو اتنے ٹائم، اور جب ساری دنیا اکٹھے ہو کر ایک کام کرے تو رش بن جاتا ہے، لیکن چاند کو دیکھنے میں رش نہیں بنتا۔ اللہ پاک کا دیدار تم ایسے کرو گے جی بھر کر کے، جیسے اس 14ویں کی چاند کو دیکھو۔ تو یہ سب سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بس جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو مومن جنت کی ساری نعمتوں کے مزے بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کا اپنا ہی ایک لطف ہوگا اور اپنا ہی کیا ہوگا مزہ ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائیں گے کہ تم ان کو زبور پڑھ کے سنو۔ سارے جنتی جمع ہو کے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسی نورانی محفل ہوگی اور خود اللہ پاک بھی تشریف فرما ہوں گی جو ان کی شایان شان ہے۔ جیسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے سنائیں گے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، ان کو اللہ پاک نے حسن صوت کا، یعنی خوبصورت آواز والا معجزہ عطا فرمایا۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے جو ہے نا ان کے سر پہ آ کر کے سایہ کر دیتے تھے وہ سننے کے لیے، اور آس پاس کے پہاڑ بھی بولنا شروع کر دیتے تھے، ایسی آواز۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنتے۔ اس کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب آپ سورہ یاسین پڑھ کے ان کو سنائیں۔ یاسین کی پہلی آیت میں آپ کا تذکرہ، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی۔ جن صحابہ نے قرآن سنا کہتے ہم نے اپنی زندگی میں آپ سے خوبصورت آواز والا کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تلاوتیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد آخر میں اللہ پاک سورہ رحمان پڑھ کے بندوں کو خود سنائے۔ جس اللہ پاک نے ساری دنیا میں بولنے والے پیدا فرمائے اور ساری دنیا میں خوبصورت آواز والے پیدا فرمائے، ملکہ ترنم نور جہاں کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں خیلی کو بھی جس کی آواز پر سر مارتے یہ سارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ پاک نے۔ دنیا میں جتنے گانے والے ہیں وہ سارے اللہ پاک نے پیدا کیے، خوبصورت آواز والے اللہ پاک نے پیدا، تو اس اللہ کی اپنی کیسی آواز ہوگی؟ ادھر جنت کے اپنے مزے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ کھانے کمانے کا غم، نہ بڑھاپے کا غم، نہ بیماری کا غم، نہ اولاد کے بچھڑنے کا غم، نہ ان کی شادیوں کا، کوئی غم ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں جمع ہیں اور اللہ پاک سورہ رحمان پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیا یہ ساری برکتیں بھی کس کی ہے؟ موت۔ موت نہ ہو تو پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ چکھیں گے تو چکھنے کے بعد پھر یہ ساری نعمتیں کیا ہوں گی؟ نصیب ہوں گی۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی موت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو جتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے وہ سارے بیٹھے رہتے بھائی، باقی بیکار بیٹھے رہتے، ان کا کوئی کام نہ ہوتا۔ ہر گھر میں کئی دادے پڑدادے لکڑ دادے کونے کھانچے میں پڑے ہوتے اور وہ کھانس رہے ہوتے، پیشاب پخانے کے کیا ہوتے؟ محتاج ہوتے۔ وہ بھی اپنی زندگی سے بیزار، ان کی خدمت کرنے والے بھی ان سے تنگ اور بیزار۔ تو دنیا کا نظام درامر، اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے، اس کا بنایا ہوا جتنا بھی نظام ہے نا وہ سارا کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ ہزاروں سال بھی کوئی آدمی سوچے نا تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی عیب اور خامی نہیں نکال سکتا۔ لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں روزانہ اور ان کا استقبال کرنے والے بھی موجود ہیں، اور لاکھوں دنیا سے جاتے ہیں ان کو بڑے پیار کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ الوداع کہنے والے، رخصت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال بات اس پر چلی کہ آدم علیہ السلام سے یہ انفرادی موت کا سلسلہ کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے،
اور اس انفرادی موت کو بھی قیامت کہتے ہیں. من ماتا فقد قامت قیامت. جو مر گیا اس بیچارے کی تو قیامت قائم ہو گئی, اس کو تو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہو. تو یہ انفرادی سلسلہ چلتا رہے گا, اور جب اللہ پاک چاہیں گے کہ اب اس دنیا کا نظام لپیٹنا ہے تو پھر اجتماعی موت آئے گی. وہ اجتماعی موت جو ہے نا, یہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگی. اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. آج بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. اللہ پاک ہم سب کو اسی سمجھ